بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں اس وقت ہم پڑھتے ہیں اردو جماعت نحو۔ پہلے سبق کا ہم نے آغاز کر رکھا ہے، جس کو آج ہم 7ویں حصے میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تو یوں ہوگا سبق نمبر 1.7۔ جس صلاحیت میں آج مزید نکھار لایا جائے گا وہ ہے لکھنا۔ میں جانتی ہوں بہت سے بچوں کا تو یہ پسندیدہ کام ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہر کام لکھنے کی صورت میں دیا جائے، لیکن کچھ بچے ہیں جماعت میں ایسے کہ جن کو یہ کام بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اچھا جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں وہ جلدی سے بس سن لیں، بات کریں اور ہم اس بات کو زبانی کلامی ختم کر لیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، یہ بھی ہماری ایک سیکھنے کی چیز ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہم اس میں کیا سیکھنے جا رہے ہیں اور اس میں نکھار کیسے لایا جا سکتا ہے۔ آج کے سبق کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نظم کے اشعار کی حوالوں، شاعری کے پس منظر، انداز بیاں، شعری محاسن کے استعمال کی وضاحت کے ساتھ تشریح کر سکیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تشریح کرنا تو بالکل بھی مشکل کام نہیں، ہم جماعت ششم سے ہشتم تک یہی کام کرتے آ رہے ہیں، تو نیا کیا ہے اس میں؟ سوچئے۔ ہاں جی، اس میں نیا یہ ہے کہ اب آپ تشریح کریں گے شاعری کے پس منظر، انداز بیاں اور شعری محاسن، یعنی شعر میں استعمال ہونے والے الفاظ ایسے جو اس کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں، ان کو سمجھتے اور وضاحت کرتے ہوئے۔ تو بتائیے فرق ہے یا نہیں؟ شاباش۔ آپ کے سامنے ایک حمد ہے، اور حمد کس کی ہے؟ مظفر وارثی کی۔ چلیے مجھے جلدی سے بتائیں کہ ہم نے مظفر وارثی کی ہی حمد کا انتخاب کیوں کیا؟ جی کیونکہ ہماری شامل نصاب ہم مظفر وارثی کی ہے۔ ایک شعر پڑھ کے بتائیے۔ جو ملے حیات خضر مجھے اور اسے میں صرف ثنا کروں، تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ شعر آپ کے سامنے۔ جو ملے حیات خضر مجھے اور اسے میں صرف ثنا کروں، تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ آپ نے ابھی ابتدا میں ایک نئی چیز سیکھی، شعری محاسن۔ اشعار میں ایسے الفاظ کا استعمال جو ان کو حسن عطا کرتا ہے، خوبی میں، خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ اسی شعر کو دیکھیں تو اس میں حیات خضر ایک بہت بڑی تلمیح ہے۔ چھوٹے سے لفظ میں، چھوٹے سے مرکب لفظ میں اس کو اتنے بڑے معنی کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ صرف ثنا، اگر ہم اپنی بات چیت میں، نثر میں، سادہ جملوں میں بات کریں تو ہم اتنے اچھے الفاظ میں اپنی بات کو بیان نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ آپ کا کمال ہے، شاعر کا کمال ہے کہ اس کے الفاظ کا انتخاب کیسا ہے، اور آپ نے اس کے الفاظ کے انتخاب کو سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، اور اس کے بعد اس چیز کو وضاحت اس کی کرتے ہوئے تشریح کرنی ہے۔ مظفر وارثی اپنے عمدہ انداز بیاں کی وجہ سے حمدیہ کلام لکھنے میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے کل کے سبق اگر ہم اس کو دوبارہ سے ذہن میں لائیں تو اس میں بھی تھا کہ آپ نے 2 مختلف ان کا منظوم کلام سنے جو دونوں حمدیہ کلام تھے۔ آج آپ تیسرا کلام پڑھ رہے ہیں، اور ان تینوں میں آپ دیکھیں کہ ان کے الفاظ کا انتخاب، ان کا انداز بیاں ہے، موضوع تینوں کا ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، لیکن آپ دیکھیں کہ تینوں میں انہوں نے کیسا مختلف اور منفرد انداز اپنایا ہے۔ آپ نے اس نظم حیات خضر کا حوالہ دے کر نہایت خوبصورت انداز میں اس بات کو عیاں کیا کہ رب کائنات کی تعریف بیان کرنے کے لیے ان کی عمر کافی نہیں۔ اوسط عمر انسان اپنی نکال لے تو کیا ہے، 60 70 80 سال۔ تو وہ شاعر کیا کہتے ہیں کہ مجھے اگر اتنی عمر دی جائے تو میں بالکل بھی اس سے مطمئن نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں بیان کر سکتا۔ تو اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے حیات خضر، کہ مجھے، اگر آپ کو پتہ نہیں یہ تلمیح ہے کہ حضرت خضر جو ہیں ان کو سب سے لمبی حیات زندگی دی گئی، کہ اگر مجھے ان کے جتنی بھی زندگی دی جائے تو بھی میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے لیے عمر لا فانی درکار ہے، ایسی عمر جس کو کوئی فنا نہ ہو، حیات خضر ہو یا اس سے بھی لمبی زندگی ہو، مگر اتنی عمر پا کر بھی اس رب کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا ممکن نہیں۔ صرف ثنا اور شکر ادا کرنا اس زندگی میں انسان کے لیے ممکن نہیں۔ یہ تمام کیا ہے؟ یہ شاعر کا انداز بیاں ہے اور اس کے شعری محاسن ہیں، اور ہم ان کی وضاحت کر رہے ہیں۔ یہ شعری محاسن
جن کی ہم یوں وضاحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ کی ذات پاک اس کا ایک ایک پہلو، ایک ایک حوالہ انہوں نے جس انداز میں اس حمدیہ کلام میں بیان کیا ہے وہ کوئی اور نہ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا. اور یہی بات ہوتی ہے کہ ہر شاعر کی منفرد خصوصیت ہوتی ہے، اس کا انداز بیان دوسروں سے منفرد ہوتا ہے جو اسے باقی لوگوں سے الگ کرتا ہے اور وہی اس کی پہچان بنتا ہے. اپنے عمدہ اور دلکش انداز بیان میں مظفر وارثی کا کوئی ثانی نہیں اور وہ اپنی مثال آپ ہیں. اور مسلسل پچھلے 5-6 دن کے اسباق میں آپ ان کی مختلف منظوم کلام سے جو میں نے آپ کے لیے منتخب کیا، کچھ آپ لوگوں نے خود انٹرنیٹ سے تلاش کیا، اس میں آپ یہ چیز بخوبی سیکھ چکے ہیں، واقف ہو چکے ہیں. یہ تو بات ہوئی ہمارے آج کے حاصل تعلم کی کہ آپ اس کو کس طرح سیکھیں گے، کیا کیا سیکھیں گے. شامل نصاب نظم پہ اگر غور کریں، جس کی آج ہم نے تشریح شاعر کے انداز بیان کو سامنے رکھتے ہوئے کرنی ہے، شعری محاسن کی وضاحت بھی اسی طرح سے کریں گے، تو اسی سے متعلقہ اسلامی نقطۂ نظر جو عین ہمارے موضوع کے مطابق ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اللہ بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہے ذلیل کرتا ہے. سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ قرآن پاک کا حکم ہے اور اس کو مظفر وارثی نے اپنی حمد میں بیان کیا. ٹھیک ہے جی. ہم سیکھنے جا رہے ہیں اشعار کی تشریح کا طریقہ. آپ کو اندازہ ہو گیا، ابتدا میں ہم نے ایک چھوٹی سی سرگرمی کی، ایک سیکھا. آپ کو میں نے صرف ایک جائزے کے طور پہ سکھایا کہ کس طرح سے ہم یہ کام کریں گے. تو اشعار کی تشریح کا طریقہ نویں جماعت کے لیے کیا ہوگا؟ تمام وہ ممکنہ نکات جو اس کے لیے ضروری تھے اس پہ ہم نے ابتدا میں بات کی. مزید وضاحت کرتی چلوں کہ شعر و شاعری میں تشریح اس لیے کی جاتی ہے کہ شعر میں موجود پوشیدہ مفہوم، یعنی ایسے مفاہیم، معنی جو ظاہر نہیں ہو رہے ہوتے، جیسا کہ کل ہم نے سیکھا اصطلاحی ہوتے ہیں، مجازی ہوتے ہیں، کنایاتی ہوتے ہیں، ان کو ہم سمجھ سکیں اور آسانی سے سادہ الفاظ میں بیان کر سکیں. تشریح کرنے سے پہلے شعر کو بغور پڑھیں، خاص الفاظ کے معنی لکھیں اور پھر ان اشعار کے معنی کو استعمال میں لا کر اشعار کی ترتیب کے مطابق. ایسا نہیں کر سکتے کہ پہلے مصرے کو دوسرے کی جگہ پہ کریں، دوسرے کو پہلے کی جگہ لے جائیں، پہلے شعر کو چھٹے شعر کے ساتھ اس کی جگہ کو، اس کی ترتیب بدل دیں اور وہاں پہ اس کی تشریح کریں. بلکہ آپ نے ہر چیز کو جس طرح سے شاعر نے بیان کیا ہے اس کے مضمون کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے. اچھا جی. شعر کی تشریح کسی بھی شعر کو بغور پڑھ کر اس کے مفہوم کو آسان اور سادہ الفاظ میں ترتیب دینا ہے. پھر اگر میں کل والے اپنے سبق کے ساتھ اس سبق کو دوبارہ سے مربوط کروں، اس کے ساتھ منسلک کروں یا وہاں سے آپ کو حوالہ دوں، تو شعر کے صرف ظاہری اور مختصر معنی کو نہ دیکھیں، بلکہ ہم نے کل سیکھا اپنی سننے کی مہارت کو نکھارتے ہوئے کہ شعر کے اصطلاحی، مجازی اور کنایاتی معنوں سے بھی واقفیت حاصل ہو. شعر کا پس منظر شاعر کے اظہار بیان اور انداز کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اسی صورت میں ہم مؤثر انداز میں تشریح کر سکتے ہیں. مثال ہے آپ کے پاس، اور یہ مثال ہمارے آج کے اسلامی نقطۂ نظر سے جوڑتے ہوئے اس کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہوئے لی گئی، جو آپ کے شامل نصاب نظم میں حمد میں سے ایک شعر ہے. کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے. درج بالا شعر جو تھا یہ مظفر وارثی کے حمدیہ کلام میں منفرد انداز بیان کی عکاسی کر رہا ہے. جیسا کہ آپ یہ کہہ لیں، یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ انہوں نے قرآنی آیات کو، اس کے ترجمے کو شعروں کی شکل دے دی، شعری قالب میں ڈھال لیا. شاعر کہتا ہے کہ اللہ جل جلالہ جسے جو چاہے عطا کرے. اس رب العزت کے دست قدرت میں سب کچھ ہے. وہ جسے چاہے عزت سے عروج بخشے اور جسے چاہے ذلت کے اتھاہ گہرائیوں میں لے جائے. عزت ذلت اس کی منشا اور رضا سے حاصل ہوتی ہے. وہ خدائے بزرگ و برتر اپنے پسندیدہ، زاہد، عابد اور برگزیدہ بندوں کی پیشانیوں پر مہر قدرت لگاتا ہے. بے شک اللہ رب العزت ہی قادر مطلق ہے. اب آپ دیکھیں پہلے شعر کی تشریح اور دوسرے کی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ شاعر کا انداز بیان اور اس کی وضاحت ہوگی. اور ہمارے اس میں جو تاج وقار کی جو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں شعر کو حسن دینے کے لیے یا حسن پیدا کرنے کے لیے جو ایک اصطلاح استعمال ہوئی تھی اس کو بھی ہم نے واضح کیا. شاعر کا انداز بیان آپ کو مزید وضاحت کروں، اس لیے اس کو بار بار بتا رہی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے، یہ ایک نئی چیز ہے.
کہ مظفر وارثی اردو شعراء میں اپنی مثال آپ ہیں. جیسا کہ آپ نے ان کی بہت سی نظمیں پڑھی، ان کے کلام خواہ وہ حمدیہ ہیں یا نعتیہ، کیف و مستی کی نئی طرز پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور درسی کتاب میں جو حمدیہ کلام دیا گیا ہے وہ ان کے اسی انداز پہ ایک واضح اس کا ایک ثبوت ہے یا اس کی ایک مثال ہے. شاعر کا انداز بیاں اگر ہم اس میں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. ٹھیک ہے. ایک مختصر سا مصرع ہے اور کتنے بڑے معنی، کتنے وسیع مفہوم کے ساتھ یہ ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا، تمام کائنات کا نظام چلانے والا یا اپنے دست قدرت سے سنبھالنے کی بات کرنے والا صرف ایک ہے. اور اس شعر میں اس کے علاوہ اور کوئی مثال نہیں ملتی کہ یہی عنصر ان کے منفرد انداز بیاں اور شعری محاسن کو اجاگر کرتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کچھ سمجھ آیا کہ اب آپ نے تشریح کس نہج پہ کرنی ہے؟ شاباش. دیکھتے ہیں اب آپ کیا کریں گے. ایک چھوٹی سی سرگرمی کیجئے. سرگرمی کرنے کے لیے آپ نے کیو آر کوڈ میں جو ایک اور حمد دی گئی ہے اس میں سے کوئی سے 2 اشعار منتخب کرنے ہیں اور حوالوں کے ساتھ تشریح کرنی ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ اتنا سا کام کریں گے. ٹھیک ہے. اور کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کے اساتذہ کرام آپ کی جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیں اور آپ کے دونوں گروہوں کو وہ اپنے موبائل فون سے کیو آر کوڈ سکین کریں جو کتاب پر موجود ہے اور ہم دونوں جو گروہ ہیں ان کو دکھا دیں. اور پھر آپ اس حمد میں سے اپنی اپنی مرضی کے 1-1 2-2 اشعار لیں. دونوں گروہ 2-2 اشعار لے لیں اور جلدی سے 5 منٹ کا وقت لیتے ہوئے ان اشعار کی تشریح کیجیے. ویڈیو کو روکیے اور سرگرمی کیجیے. جی یقیناً آپ سب نے اس سرگرمی کو مکمل کر لیا ہوگا. اساتذہ کرام آپ طلبہ کو مظفر وارثی کا انداز تحریر اور پس منظر سمجھاتے ہوئے اشعار کی تشریح کروائیے اور اشعار کی حوالہ جات کے ساتھ تشریح کا طریقہ سکھائیں جیسا کہ ابھی سکھایا گیا. اور جماعت کے کمرے میں ایک شعر کی تشریح مختلف طلبہ سے زبانی کروائیں. اب یہاں پہ ایک شعر کی تشریح سے مراد کون سے اشعار ہیں، کون سی نظمیں؟ جی ہاں، جو آپ کے نصاب میں شامل ہے. مشق میں آپ کے لیے سوال نمبر 2 کتاب میں شامل کیا گیا ہے. درج ذیل اشعار کی تشریح شاعر کا پس منظر اور انداز تحریر بیان کرتے ہوئے کریں. گھر کے کام میں آپ کے لیے ایک مختصر ورک شیٹ اسی حاصل تعلم کے مطابق کہ نظم کے اشعار کی حوالوں کے ساتھ تشریح کر سکے. اور سوال ہے اس پہ کہ دی گئی ہم جو آپ کے نصاب میں شامل نہیں، اضافی طور پر آپ کو دی جا رہی ہے. آپ نے گھر جا کر اس کے کوئی سے 2 اشعار پہلے اس کو سمجھ کے پڑھیں گے اور اس کے بعد 2 اشعار منتخب کر کے آپ نے جس انداز میں تشریح کرنا سیکھا اس طرح سے تشریح کر کے لائیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ اس ورک شیٹ کو مکمل کر لیں تو اس کی ایک تصویر بنائیں اور اپنے اساتذہ کرام کو واٹس ایپ گروپ میں بھیج دیں. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق جو مکمل ہوا، جس میں آپ نے اشعار کی تشریح نئے انداز میں کرنا سیکھی. انشاءاللہ کل ملیں گے اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.